بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالی کے بادشاہ منسا موسیٰ جس نے سونے اور نمک کی تجارت سے فراوان دولت کمائی تھی، لیکن دنیا کو اس کی دولت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ لیکن جب وہ مکہ کے سفر پر گیا تب دنیا کو اس کی دولت و ثروت کا اندازہ ہوا۔ آج کی دنیا میں ہر سال مختلف افراد کی دولت کا اندازہ لگا کر انہیں سب سے مالدار مرد یا عورت کا لقب دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسی زمانے میں افریقہ میں ایک ایسی مسلمان حکومت تھی جس کے بادشاہ کی دولت کا آج تک کوئی بھی ریکارڈ توڑ نہیں پایا ہے؟ 13ویں صدی کی ابتدا میں مغربی افریقہ میں ایک اہم تجارتی مرکز ابھر کر سامنے آیا۔ جی ہاں، یہ بات ہو رہی ہے مالی کے بارے میں، جہاں اس وقت منسا بادشاہوں کی حکومت تھی۔ مالی کا دارالحکومت ٹمبکٹو ایک اہم علمی اور تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ وہاں کے تاجر اپنے اونٹوں پر سونا، کولا اور غلاموں کو لاد کر شمالی افریقہ لے جاتے اور وہاں سے اپنے اونٹوں پر کپڑے کی تھان، ریشم، نمک وغیرہ لاد کر ٹمبکٹو لے کر آتے۔ مالی کے بادشاہ منسا موسیٰ جس نے سونے اور نمک کی تجارت سے فراوان دولت کمائی تھی، لیکن دنیا کو اس کی دولت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ لیکن جب وہ مکہ کے سفر پر گیا تب دنیا کو اس کی دولت و ثروت کا اندازہ ہوا۔ اس سفر میں 60,000 افراد شامل تھے۔ 100 اونٹوں پر مشتمل کاروان، جن میں سے ہر ایک اونٹ پر تقریباً 300 پاؤنڈ سونا لدا ہوا تھا، نائجیریا، موریتانیہ، الجزائر، قاہرہ اور مدینہ سے ہوتا ہوا مکہ پہنچا۔ یہ لوگ جہاں سے گزرتے وہاں اس کے کاروان کا دیدار کرنے والے افراد کے درمیان سونا تقسیم کیا جاتا۔ مورخین اور اقتصاد دانوں کا ماننا ہے کہ اس کے سفر مکہ نے دنیا کی معیشت کو یکسر بدل کر رکھ دیا، چونکہ موسیٰ نے وہاں سے بہت زیادہ سامان خریدا اور دنیا میں سونے کی گردش میں اضافہ ہو گیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کے پاس اتنی دولت ہو جس سے دنیا کا اقتصادی نظام بدل کر رہ جائے؟ مسلمان اور مومن منسا موسیٰ نے ہزاروں مسجدیں تعمیر کروائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت میں ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر منسا موسیٰ کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ آج کی رقم کے مطابق تقریباً $400 بلین تھی۔